प्रोग्राम रहेगा असर से ईशान तक, शायद या 10 बजे तक होगा। और दूसरे दिन हस्ब मामूल शाम में जुलूस रहेगा और उसके बाद तमाम उलमा इकराम मशाइखीन इकराम निज़ाम से तकरीर रहेगी इंशाअल्लाह। मगरिब से लेके रात के 10 बजे तक ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ये रहेगा। 4 जुमे के दिन और 5 हफ्ते के दिन, इसी हफ्ते में ये दोनों प्रोग्राम होंगे। चाहता हूँ कि तमाम हजरात जो देख रहे हैं इस अनाउंसमेंट को, आप सब अपने दोस्त अहबाब के साथ आएँ उधर। और औरतों के लिए भी पर्दे का एहतमाम है। सबको इसमें शिरकत करके सवाब और जो भी गलत फहमियाँ हैं अहले बैत के मुतालिक, जो हर दिन यही देखा जाता है कि अहले बैत की बात आई तो शिरक और बिद्दत में लोग उसको जमा देते हैं। इन पूरे जो कन्फ्यूजन लोग क्रिएट करे हैं, इन सब को दूर करने के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, बैठिए और घर की बात घर वालों से सुनिए। सादात इकराम आएंगे, उनके ज़ुबानी सुनिए और जो भी गलत फहमियाँ लोगों के दिमागों में है इसको दूर कीजिए। अगर आपको पूछताछ भी करना है तो तकरीबन 100 मशाइखीन निज़ाम उलमा इकराम सब आ रहे हैं। आप सब उनसे मुखातिब हो के आप अपने जो भी सवाल जवाब हैं आप उनसे है ना पेश करके उसका जवाब दीजिए। कितने शोरा बाहर से यूपी, बिहार, लखनऊ, तमाम नॉर्थ इंडिया के तकरीबन 10 बड़े शोरा इकराम आ रहे हैं। उसके अलावा बेंगलोर के और हैदराबाद से भी बड़े शर्फी चमन से और बारगाह हज़रत मूसा ख़ादरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से और दीगर जगह से है ना लोग आने की। मकामी शोरा की क्या तादाद होगी? मकामी शोरा भी को सबको इत्तला किया गया है, इनकी तादाद ज़्यादा रहेगी। कितने लोगों की शिरकत होगी इसमें, एक अंदाज़ा कितना और इंतजाम? जनरल पब्लिक का तकरीबन 1,500-2 हज़ार लोग तो मिनिमम आएंगे और सबके लिए शाम को यानी काफ़ी अरेंजमेंट्स किया गया है। और उसके बाद ज़ियाफ़त का भी आम इंतज़ाम किया गया है। पहले दिन दूसरे दिन दोनों दिन भी किया गया है ताकि लोग सबको सुनने के बाद फिर रात को 11-12 बजे जाके फिर खाने पीने के लिए इधर उधर ना टहले। आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लंगर रहेगा दोनों दिन, तो उस लंगर से लोगों को हम भी अपना ये करना चाहिए। फाउंडेशन की जानिब से पहला प्रोग्राम है इस तरह नातिया पहला प्रोग्राम है। जनरली जो भी प्रोग्राम होता था वो हर चीज़ हम उसको एक ही प्रोग्राम में हम उसको कनेक्ट कर देते थे, लेकिन सबको वक्त नहीं मिलता था तो सबकी शिकायत ये थी कि इसको 2 दिन का प्रोग्राम करें ताकि सबको ज़्यादा सुनने में मिले। ये दोनों तरफ से लोग चाहते थे कि सुनने वाले भी चाहते थे कि इसको ज़रा ज़्यादा करें और सुनाने वाले भी चाहते थे कि उनका मौका नहीं मिल रहा तो उनके लिए भी कुछ मौका मिले, इसलिए हमने इसको 2 दिन का प्रोग्राम किया है। अगर सारा साल भी अगर मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की अगर हर दिन भी अगर हम बयान रखेंगे शायद ये मुकम्मल नहीं हो पाएगा। इसलिए 2 दिन जो मुख्तसर सब लोग मिल के थोड़ा थोड़ा पेश करें तो ताकि जो गलत फहमियाँ हैं बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम के मुतालिक या अहले बैत के मुतालिक, तो इसको है ना काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। क्योंकि जनरली ये आता है कि हमने अली कह दिया या हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम कह दिया या हज़रत इमाम हुसैन कह दिया तो लोगों के जहन में ये आता है कि शिया है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग कि जिस तरह अल्लाह ने 5 चीज़ें फ़र्ज़ की हैं, अहले बैत की मोहब्बत भी एक फ़र्ज़ है। कई लोगों को ये पता नहीं है। जब तक इसको अपने दिमाग और दिलों में फ़र्ज़ नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं कि हज़ारों करोड़ों साल जो इबादत किए उनका हाल क्या हुआ। अगर जो लोग समझते हैं कि मैं काफ़ी इबादत कर दिया, उनको एक गुरूर चढ़ जाता है कि मेरे बहुत नमाज़ें हैं, मेरी बहुत कुरान की तिलावत हो गई है। जब तक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में नहीं है, इश्क़ रसूल नहीं है, इश्क़ अहले बैत नहीं है,
یہ تمام جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ شاید رنگ نہیں لائے گی. آپ جنت چلے جائیں گے لیکن پھر بھی وہاں آپ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس سے آپ محبت کی ہے، جس کی دل میں آپ کی محبت ہے، وہ آپ کے ساتھ قیامت میں یا جنت میں رہے گا. شاید جنت مل بھی جائے تو میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی اس مدرسہ کھولنے سے پہلے بہت کم جانکاری تھی، اور جانکاری کے لیے مدرسہ کھولا تو الحمدللہ میں نے بھی کچھ سیکھا ہوں. تو اگر آپ جس طرح لوگ چاہتے ہیں کہ شفاعت مجھے میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، حوض کوثر میں ان کے ہاتھوں جام پیوں اور اس کے بعد بھی میں ان کے ساتھ رہوں، جیسے صحابہ اکرام چاہتے تھے کہ ہم زندگی میں تو ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ رہے ہیں، اس جہاں کے بعد ہمارا کیا ہوگا، کیا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے؟ تو میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کتنے نماز پڑھے ہیں، یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں، یہ کہا کہ تیرے دل میں کیا ہے، کس کے لیے محبت ہے. جب صحابہ اکرام نے کہا کہ میں بہت زیادہ شدت سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اسی جگہ پہ میرے ساتھ رہے گا جہاں پہ میں رہوں گا. یعنی آپ کو اگر نسبت جوڑنا ہے تو ایک اچھا موقع ہے دنیا میں کہ آپ ان کی محبت کی نسبت جوڑیں. جب تک آپ یہاں نہیں جوڑیں گے، مرنے کے بعد آپ کو نسبت نہیں ملے گی. جو بھی نسبت ہے، محبت ہے، تعلق ہے، وہ یہیں پہ ملے گی. اور سب سے آسان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچنا ہے تو ان کے اہل بیت سے محبت کرو. بہت سمپل سے، یعنی ہر کام کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ایک شارٹ کٹ چاہیے. تو یہاں پہ بھی میرے سرکار تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ وہ محبوب خدا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے. ایک سمپل سے ہے، ہر ایک محبوب ہے. میری بھی ایک محبوبہ ہے، میری بیوی ہے، تو کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے قریب ہو، کوئی مرد نہیں چاہتا کہ اس کے قریب ہو، کوئی اپنی محبوبہ کے ساتھ. کیا اللہ چاہے گا کہ اس کے محبوب کے قریب ہو جائے؟ لیکن اس کا ہونے کے لیے ایک بہت سمپل شارٹ کٹ ہے کہ ان کی اہل بیت سے محبت کرو. دوسرا کچھ بھی نہیں مانگا کہ بھئی آپ یہ کرو وہ کرو، نہیں، اہل بیت سے محبت کرو، میرے سے قریب ہو جاؤ گے آپ. اب جتنی چیزیں میرے سرکار نے سنایا ہے، کیوں کہا ہے، یہ دو چیزیں میں نے بھاری چیزیں چھوڑ کے گیا ہوں، ایک تو قرآن اور ایک اہل بیت ہے. کیا ہے، دنیا میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک تھیوریٹیکل ہے اور ایک پریکٹیکل ہے. تھیوری کتنی بھی پڑھ لو، جب تک پریکٹس نہیں کرو گے آپ کامیاب نہیں ہوگے. پریکٹیکل کچھ بھی کریں گے لیکن آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ تھیوریٹیکل آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے. تو تھیوری پرفیکٹ ہوئی تو پریکٹس میں آپ اترو. تھیوری الحمدللہ مضبوط سے تھامو، قرآن ہے. پریکٹیکل مضبوط سے تھامو، وہ ہے اہل بیت. تو ان کی زندگی کا جو بھی، ان ساری زندگی جو گزارے ہیں، کس طرح زندگی بسر کیے ہیں، اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانی دی ہے، جان مال ہر چیز کی دی، کیا نہیں دی ہیں، اور انسان کی ہدایت کے لیے پریکٹیکلی کیا کیا کیے ہیں. سمپل سی ایک چھوٹے دعا مانگنے کی. حضرت امام حسن علیہ السلام کے جو فرزند تھے، حسن مثنیٰ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کے پاس کھڑ کے زار و خطا رو رہے تھے، اور وقت کے جو ایک بڑے پائے کے بزرگ جو وہاں سے گزر رہے تھے، وہ کھڑ کے سن رہے تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لڑکا جو کھڑا ہے کون. کیونکہ آپ جب بھی کعبۃ اللہ شریف کو آپ چپک کے آپ کھڑتے ہیں، پیچھے سے کسی کو پتہ نہیں چلتا کیا وہ کون. اور عربوں ایسے ہیں کہ ان کا پورا اوپر سر سے لے تک نیچے تک ان کا جو کپڑا اڑا رہتا ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کھڑے ہیں کعبۃ اللہ شریف سے چپک کے. میرے جیسا گنہگار، میرے جیسا خطا کار، میرے جیسا جو بھی وہ الفاظ استعمال کر رہے تھے، کہ بعد میں وہ کھڑ کے بزرگ سارے ان کے دعائیں سن کے پلٹے اور دیکھے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں، جن سے سارے لوگ امید رکھتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے ہماری نجات ہو جائے گی. اور وہ کہنے لگے کہ بزرگ کہ ہم آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا ہو جائے تو ہماری نجات ہو جائے گی، لیکن آپ اس طرح سے دعا کر رہے ہیں. وہ تو پروردگار عالم ہے جو ہم کو چنا ہے،
ہر چیز جو بھی ہم کر رہے ہیں ایک پریکٹیکل ہوگی، کس طرح پروردگار عالم کے سامنے دعا کرنا چاہیے، یہ سب ہم نے ساری دنیا اگر سیکھی ہے. کوئی بزرگ بنے، کوئی ولی بنا، کوئی قطب بنا، تو یہ سب انہی کی بدولت، ان کے نقش قدم میں چل کے ان کی طرح سے عبادت، ان کی طرح سے توبہ، ان کی طرح سے ہر چیز جو زندگی کی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اور جو قرآن مجید میں موجود ہے، یہ پریکٹیکل اگر ہے تو اہل بیت ہے جن سے ساری دنیا سے سیکھی ہے. اس لیے میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قرآن کو مضبوط سے پکڑو اور اس کو پریکٹیکلز کے لیے میرے اہل بیت کو تھامو. آپ یہاں اور مرنے کے بعد دونوں جگہ پہ کامیاب رہیں گے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہے؟ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اگر آپ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کو شرک کہیں گے تو آپ کس کو بول رہے ہیں یہ بات؟ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہوگی یہ بات. تو ہمارا حال کیا ہونے والا ہے ہم خود ہی سوچنا چاہیے. اس لیے ہم نے مدرسہ قائم کیا، اور لوگ یہ دنیا میں اس لیے زیادہ شرک و بدعت کیا ہے کیونکہ یہ طبقہ صرف توحید کی طرف زیادہ توجہ زیادہ ہے، اس کو رسالت کی طرف سے زیادہ اس کی کھینچ نہیں ہے. یہ ایک طبقہ ہے جو زیادہ رسالت کی طرف ہے، اور ایک طبقہ ہے جو زیادہ اہل بیت کی طرف ہے، اسی لیے بٹے ہیں. لیکن مکمل ایمان وہ ہے جو تینوں کی طرف آپ اپنا دھیان بٹائے اور تینوں کو اپنے دل میں جگہ بنائے اور زندگی یہ تینوں کو ساتھ لے کے چلے. ایسا نہیں کہ پورے ایک ہی اہل بیت سے ہی ہو گیا، نہیں. پھر توحید کا کیا ہوگا، رسالت کا کیا ہوگا؟ اگر رسالت میں رہے گا تو اہل بیت کا کیا ہوگا اور توحید کا کیا ہوگا؟ یہ تینوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تبھی مکمل زندگی ہے، تبھی مکمل ایمان ہے، تبھی وہ ایمان سے رہے گا، ایمان سے خاتمہ بالخیر ہوگا، دنیا میں بھی اس کی خیر رہے گی، آخرت میں بھی اس کی خیر رہے گی. یہی میسیج دینے کے لیے یہ اہل بیت کانفرنس کیا جا رہا ہے ہر سال، تاکہ یہ میسیج ہم سب کو پہنچائے. میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، میں بہت کم جانتا ہوں اس لیے تھوڑا بولا ہوں، اور جو لوگ اس کے اندر ایکسپرٹس ہیں وہ زیادہ ڈیٹیل میں بولیں، کیونکہ میں عالم ہوں نہیں، لیکن جتنا میں نے سنا ہوں میں نے آپ تک میں پہنچایا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ سن رہے ہیں آپ آئیں، بیٹھیں، اور گھر کی بات تو گھر والے ہی سنائیں گے، سادات اکرام آئیں گے، ان سے سنیے. آپ اپنی زندگی میں یہ تینوں کو جوڑ کے دنیا بھی مکمل کیجئے اور اپنی آخرت بھی بنائیے. اس میں لوگ زیادہ تر پوچھتے ہیں کہ آپ کا فائدہ کیا، فائدہ کیا، فائدہ کیا؟ سب کو راہ دکھانے سے ہی فائدہ ہے، دوسرا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کیا ہماری ادا پسند کرتا ہے. کسی کے پاس کوئی لکھت نہیں ہے کہ بھئی آپ کسی کو پانی پلا دیے تو اللہ قبول کر دیا، یا کسی کو کھانا کھلائے تو قبول کیا، یا کسی کو راستہ دکھائے. ہم تو ہر چیز کر رہے ہیں. اب اللہ کے اوپر ہے کہ ہماری کوئی سی چیز اس کو ادا پسند آ جائے اور ہم کو اور ہمارے ساتھ جڑنے والوں کو ایک مغفرت کا سامان بن جائے. بس اس بات سے میں میری بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست کرناٹک کا مشہور و معروف ادارہ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو انسانیت کی خدمات کے لیے قائم کردہ ہے، خاص و خاص قوم و ملت کے لیے قائم کردہ ادارہ ہے. اس کے بانی اور چیئرمین اللہ جتی خامہ صاحب اور نائب چیئرمین محترمہ تحسین آرا صاحبہ، ان دونوں کی سرپرستی میں جو ہے نظام چل رہا ہے. اس سال جو ہے 11واں عظمت اہل بیت کانفرنس، اس سال ہم نے جو ہے 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے. پہلا جو ہے 4 تاریخ اگست کے جمعے کا دن رہے گا. عصر سے انشاءاللہ رات کے 10 بجے تک یہ نعت یا منقبتی مشاعرہ رہے گا. پہلا دن جمعے کا دن عیدگاہ حضرت قطب صاحب میں رہے گا. یہاں پہ جو ہے ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء کرام، استاد شعراء راہی بستی صاحب، شکیل عارفی صاحب، محمد اسلم وارسی صاحب، جناب قاسم ندیمی صاحب، ضیاء الحق بنگال سے آ رہے ہیں، سید جنید اشرفی صاحب کچوچا شریف. اس کے علاوہ ہندوستان کے کونے کونے سے تمام مشہور و معروف شعراء کرام تشریف فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ ریاست کرناٹک کے مقامی شعراء بھی تشریف فرما رہے ہیں. یہ جلسہ جو ہے 4 تاریخ کو جمعہ کے دن رہے گا.
ایک مشاعرہ اس کو جو ہے مداح خانیت بولتی، مگر یہاں کے لوگ ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے پہلا جو سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ہے، جو پہلا مرکزی سطح میں نعتیہ منقبتی مشاعرہ ہونے جا رہا ہے، اس میں جو ہے تمام ہندوستان کے علماء کرام بھی تشریف فرما رہے ہیں، دانشوران اور سجاد نشان، تمام سیاستدان بھی تشریف فرما رہے ہیں۔ میں اس میڈیا کے ذریعے آپ تمام سے ریاست کرناٹک کے خصوصاً بنگلور شہر کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ وقت مقرر پر آ کر اس جلسے میں شرکت فرما کر ثواب زائرین حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جلسے کو کامیاب کریں، اور یہاں پہ جو ہے خواتین کے لیے پردے کا انتظام رہے گا، اور جو وہاں پہ جو حاضرین رہیں گے ان تمام کے لیے کھانے کا بھی انتظام رہے گا، اور یہ پروگرام جو ہے سارے ہندوستان سے جو ہے ہم نے اس کو اس سال سے جو ہے مرکزی سطح پر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور آپ تمام سے میڈیا کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تمام اس کو اچھی طرح سے سرکولیٹ کریے، اور اپنے دوست احباب رشتہ دار جتنے بھی، جیسا کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے بہت اچھی طرح سے ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں یہ عتیق صاحب نے اور کوئی فرشتوں نے اعلان کر دیا، اس طرح سے اعلان کی بات کیے ہیں انہوں نے کہ سچائی کو بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ اس سچائی کو عام کریے، اور لوگوں کو جمع ہونے میں آپ جو ہے میڈیا والے بہت آپ کا رول رہے گا، آپ تمام لوگوں کو مدعو کریے، انشاءاللہ یہ پروگرام کامیاب ہوگا۔ شروع ختم کر دیں، اور جو ہے دوسرے دن جیسا کہ میں بتایا کہ جو شورا کرام تشریف فرما رہے ہیں، شہر بنگلور میں پہلی بار آ رہے ہیں، ایسے بڑے بڑے شورا کو سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین صاحب نے مدعو کیا ہے، راہی بسوی صاحب، شکیل عارفی صاحب، یہ پہلے دن کا پروگرام رہے گا، اور دوسرے دن جو ہے 11واں عظمت اہل بیت کانفرنس رہے گا۔ اس کانفرنس میں جو ہے یہ بھی جو ہے عیدگاہ حضرت قدوس صاحب میدان میں رہے گا، اور عصر سے لے کر انشاءاللہ 10 ساڑھے 10 11 بجے تک انشاءاللہ یہ پروگرام رہے گا۔ یہاں ان کو جو ہے سارے ہندوستان کے علماء کرام، صوفیہ نظام، سجاد نشین، دانشوران ہندوستان کے کونے کونے سے مدعو کر رہے ہیں، اور خاص و خاص جو ہے آل نبی، اولاد علی، شہزاد غوث الاعظم علامہ سید محمد اللہ اشرف صاحب تشریف فرما رہے ہیں، ان کا نورانی بیان ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے ہندوستان کے کونے کونے سے جو ہے علماء کرام، سجاد نشین تمام تشریف فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں بھی جو ہے خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام رہے گا، ضیافت کا انتظام رہے گا، جتنے بھی جو لوگ سارے ہندوستان سے آ رہے ہیں، سیدہ زینب ایجوکیشن کے فاؤنڈیشن اور چیئرمین اور بانی جو عتیق احمد صاحب ہیں، انہوں نے ساروں کو آنے جانے کا جو سفر کا جو فلائٹس کا خرچہ ہے، اور یہاں رہنے کا، ان کا کھانے کا نظام اور ہوٹلوں کا نظام، ہر نظام اچھی طرح 3 مہینے سے اس کا جو پروگرام بنایا ہوا ہے، تمام فلائٹس کے ٹکٹ بک ہو چکے ہیں، اور وقت پہ وہ آئیں گے انشاءاللہ، اچھا پروگرام ہوگا۔ پھر ان کو واپسی کے لیے جو نظام ہے وہ بھی کر چکے ہیں۔ سارے 200 سے زائد جو مین جو لوگ گیسٹ آ رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے رہنے کا، کھانے پینے کا نظام عتیق صاحب نے کیا ہے۔ یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ شہر بنگلور میں اللہ عتیق احمد جیسے ہمیں، کیونکہ دیکھیے یہ پروگرام بنگلور کی زمین پر اگر ایسے سجاد گان، ایسے صوفیہ نظام اگر شہر بنگلور میں قدم رکھ کے چلے گئے 200 سے 250 لوگ، تو انشاءاللہ سارا سال برکت والا رہے گا، ہمارا شہر جو ہے سالہ سال برکت والا رہے گا۔ اب تمام دیش کے حالات جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ دیش میں امن رہے۔ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بار بار ہر پروگرام میں اس کا اعلان کرتا ہے، یہاں کوئی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہاں پہ مدرسہ ہے، ٹیلرنگ کلاسز چلتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، ہندو مسلم سب یہاں پہ آتے ہیں، اور جو فیشن ڈیزائننگ ہے، ٹیلرنگ کلاسز ہے، غیر قوم بھی آ کے یہاں کے جو ہے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا یہی مقصد زینب فاؤنڈیشن کی خواتین کی بھی خاصی ممبران کی تعداد ہے۔ ہاں جی، دیکھیے سیدہ زینب ایجوکیشن ان کے لیے کوئی خصوصی عالمہ وغیرہ کا خطاب یا عورتوں کے لیے کوئی خصوصی خطاب کا اہتمام؟ دیکھیے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن خاص و خاص خواتین کے لیے قیام کردہ ادارہ ہے۔ یہاں پہ جو ہے خواتین اساتذہ ہیں، پڑھانے والے خواتین نہیں، اور جو ہے ٹیلرنگ کلاس کے بھی خواتین نہیں،
तमाम ख़वातीन का निज़ाम है। हफ्ते में एक मरतबा जो है ख़वातीन के लिए यहाँ पे जो है इज्तिमा चलता है, ख़वातीन के लिए इज्तिमा चलता है। मदरसा है खुसूसन ख़वातीन के लिए है, हफ्तावारी इज्तिमा यहाँ पे चलता है ख़वातीन के लिए, बयानात चलते हैं, तालीम चलती है और यहाँ पे अरबिक क्लासेस के लिए, टायरिंग क्लासेस के लिए तमाम जो है ख़ास व ख़ास मेजॉरिटी ऑफ ख़वातीन आते हैं यहाँ पे। इसलिए दोस्तों मैं इस मीडिया के ज़रिए ये आज के जो हिंदुस्तान के जो हालात हैं, सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो है हिंदुस्तान में अमन चाहता है। आप तमाम अपने दुआओं में जो भी यहाँ पे जो खुसूसी मेहमान आते हैं इनके हाथ से हम दुआ कराते हैं, सारे हिंदुस्तान के लिए, अमन के लिए, भाईचारगी के लिए दुआ कराते हैं। तो हमारा यही मकसद है कि शुहदाए करबला जो जुल्म और मज़लूम के दरमियान जो जंग हुई, देखिए आज भी 1300 साल हो गए, आज भी जो है 1400 से 1300 साल हो गए, आज भी जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है नारा बुलंद है। आज इमाम हसैन और हुसैन अलैहिस्सलाम का नारा बुलंद है। आज भी जो बयान करे तो वाक़यात जो है आज के ताज़ा वाक़यात जैसे ही। इसलिए दोस्तों सारे हिंदुस्तान में भाईचारगी, अमन, इसको आम करना सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का मकसद है। इसलिए जो 2 रोज़ा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में अब तमाम सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से अब तमाम से मैं अपील करूँगा कि दोनों प्रोग्राम्स में कसीर तादाद में अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार तमाम के साथ शिरकत करके सवाबदारीन हासिल करें और इस जलसे को कामयाब बनाएं। आपके जो ख़वातीन आपके साथ आएंगे, पर्दे का इंतज़ाम रहेगा, तमाम के लिए ज़ियाफ़त का भी इंतज़ाम रहेगा। इसलिए आप तमाम जो है शिरकत फरमा कर सवाबदारीन हासिल करें। ऐसा मौका है जो है आप देख रहे हैं सारे हिंदुस्तान में, जो शहर बेंगलुरु में जो प्रोग्राम्स होते हैं सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के, इतनी मेहनत हमारे चेयरमैन साहब लगाते हैं, अतीक अहमद साहब के पैसे की सूरत नहीं देखते। वो अच्छे से अच्छे मुखर्रीर को बुलाते हैं, अच्छे निज़ाम अच्छा करते हैं। देखिए इस बार इन्होंने ऐलान किया है लिए कभी भी बाज़ औक़ात आप देखें ही इनका जन्मदिन होता है तो 2000-3000 गुरबा के लिए रेशन किट्स, कपड़े, पैसे वगैरह तकसीम करते हैं। इन्होंने इस बार अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में 2000 गुरबा के लिए किट का एहतमाम किया है। दोस्तों ये जो गुरबा में जो है मैदान में वहाँ पे तकसीम किए जाएंगे गुरबा की खिदमत में। ख़ास और ख़ास जो है ये बार जब जो भी प्रोग्राम हो गुरबा का ख्याल रखते हैं। गुरबा का ख्याल रखना एक सुन्नत है, तो इसे अमल में ला रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं तमाम से फिर से अदबन गुजारिश करूँगी, आप तमाम ये जो है आपको ऐसा प्रोग्राम सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। ऐसा नातिया मुशायरा प्रोग्राम, इतने बड़े बड़े शोरा इकराम, उनको बुलाना ही बहुत बड़ी मुश्किल है। जेड सिक्योरिटी के लोग ही ऐसे लोगों को जो नूरानी बयान है सैयद मोहम्मद तला अशरफ साहब का, इनको भी बुलाना मुश्किल है। सारी मुश्किलात के बावजूद अतीक साहब खुद दिन रात मेहनत करके उनको सब बुला रहे हैं। इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, आप इससे फ़ायदा पाइए। इसलिए मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि आप तमाम ये दोनों प्रोग्राम में शिरकत फरमा के सवाबदारीन हासिल करें और जलसे को कामयाब बनाएं। और जो हम जो अहले बैत के जो मोहब्बत करने वाले हैं, इसको हमें साबित करें कि हम अहले बैत के मोहब्बत करने वाले हैं। जैसे अतीक साहब ने बिल्कुल अच्छे अंदाज में बता दिया, जब वो बात कर रहे थे मुझे ताजुब हो रहा था। कोई अतीक साहब बात कर रहे, ये तो एक इंजीनियर है, ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ऐसा बात कर रहे थे शायद कोई फरिश्ते इनके साथ ही, इस तरह निज़ाम से बात कर रहे थे। मतलब कहने का क्या है, ये जो कह रहे थे वो सच है, वो असल है, वही ज़िंदगी है। इसलिए हम सब मिल के अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और हमारी मोहब्बत का जो इज़हार है हमें वहाँ पेश करेंगे और इसको कामयाब बनाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप तमाम को फिर से गुजारिश करूँगा और मीडिया के साथियों से बिल्कुल अदबन गुजारिश करूँगा कि इमीडिएट कल से इसको सर्कुलेट करें और तमाम वहाँ शिरकत करके सवाब-ए-दारैन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।
अस्सलाम वालेकुम।